نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے دین کی ڈیفینیشن پڑھی تھی آیت الکرسی کی شکل میں، آیت نمبر 255 میں، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین کا اصل معنی کیا ہے اور ہم دین کسے سمجھیں گے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس پر نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے حضور کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بھی جانتی ہے، اور جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتی ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نظام چلاتے تھکتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلند باری اور عظمت والی ہے۔ یہ تھی ڈیفینیشن دین کی جو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے تھرو ہمیں سکھائی تھی۔ اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو عقل سلیم بھی دے دی گئی ہے، دین میں کسی پر زبردستی نہیں۔ اب حق جو ہے وہ کیونکہ ہر انسان پہ واضح ہو چکا ہے، اس کے سامنے واضح نشانیاں موجود ہیں، قرآن حدیث موجود ہے، سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے، مشاہدے سے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کریں، جبکہ اس کے اوپر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ جو شخص ان آیات سے جو ہے وہ منکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانے گا، وہ کافر ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قائم کیے گئے حلقے کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ حلقہ تو وہ حلقہ ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، یعنی صراط مستقیم کا وہ راستہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ طاغوت جو ہے وہ انسان کو تاریکیوں میں دھکیل دیتا ہے اور روشنی سے لے جاتا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ولی اور مددگار بن جاتے ہیں اور ان کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ ہی رہنے دیتا ہے، اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کا بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کا جو دوبارہ پیدا ہونا، ان کا دوبارہ زندہ ہونا ایک اپنے تئیں ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، اور انہیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ جبکہ ان کے دل میں خیال آیا کہ بھلا اس بستی کو جو کہ کسی جنگ کے موقع پر برباد ہو گئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ اسی خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اور پھر انہیں 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنا معجزہ کر کے دکھایا، اور انہیں یہ مشاہدہ کروا دیا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ رب ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور اس پر نمرود جو ہے وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مشاہدہ کرنا چاہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میری بات پہ یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسلی، دل کے اطمینان کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو کہ وہ تمہاری ایک آواز پر تمہارے پاس آ جائیں، اتنے مانوس کر لو، اور جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو انہیں ذبح کرو اور ان کے ہر جز جو ہے وہ پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر جب تم انہیں پکارو گے ڈفرینٹ پہاڑوں پہ ان کے جسم کے حصے رکھ دو، اور جب انہیں پکارو گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور یہ مشاہدہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کرام کو علم مشاہدہ بھی ہو جائے، وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں، تاکہ وہ لوگوں کو یقین دلا سکے مزید اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج پہ لے جا کر وہ سب مشاہدات کروا دیے اور انہیں بھی عین الیقین کروا دیا گیا۔ یہ کچھ پیغمبروں کے پروٹوکول ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے وہ ان کو عین الیقین ہو جائے اور لوگوں کو وہ اپنی بات پراپرلی اور بہترین طریقے سے کنوے کر سکیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 265 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو ہے ہمارا جو سبق شروع ہوگا وہ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ہوگا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جو سراسر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے دین کی سربلندی کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹرمنالوجیز اور بھی استعمال کی ہیں، جس میں قرض حسنہ بھی ہم لوگوں نے پچھلے کچھ اسباق میں پڑھا تھا۔ قرض حسنہ فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، مجاہدین کی مدد کے لیے انہیں فائنینشیل سپورٹ ان کی فیملی کو یا دین کو، کیونکہ آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دین بھی یتیم ہی ہوا ہے، اور اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پراپرلی دین کو سربلند کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترکیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اب اگر آپ کے ارد گرد یتیم، مسکین، بیواؤں اور اس طرح کے غلام اور جن پہ اللہ تعالیٰ نے اب خرچ کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے وہ موجود ہیں، تو پہلے آپ ان پہ خرچ کریں گے اور باقی جو مال ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، جو صدقات کی شکل میں، چاہے انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، چاہے وہ مال جو غریب غربا وغیرہ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سینکڑوں گنا بنا کر اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور اسی اضافے کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسے کہ جیسے 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 سے زیادہ دانے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کو اجر ثواب دے سکتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فراخی سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر آپ کو اجر ثواب دے سکتے ہیں۔ لیکن یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے اس کی خالص نیت اس خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہو۔ جتنا زیادہ اجر ثواب دینا چاہے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور اس کا دار و مدار آپ کے خلوص نیت پر ہوگا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس نیت سے آپ نے وہ مال دیا ہوگا اسی نیت سے اللہ تعالیٰ اسی ریشو سے آپ کا مال بڑھا کے آپ کو دیں گے۔ آیت نمبر 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں، کوئی بغار وغیرہ بھی نہیں لیتے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ایک ہوگا احسان جتلانے والا، دوسرا ہوگا تہبند نیچے لٹکانے والا، تیسرا ہوگا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
فقہ نے اس بات کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ جن افعال و اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا یا نظر رحمت نہیں کرے گا یا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، تو ایسے افعال گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ گویا اگر کوئی صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے والا ہوگا تو نہ صرف اس کا صدقہ ضائع ہوگا بلکہ وہ گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے اور اپنے سر پہ یہ تھوپ رہا ہے، یعنی ثواب کمانے کی بجائے وہ الٹا گناہ ہی کما رہا ہے، اور وہ بھی گناہ جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس طرح سے نہیں کرنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا ہے یا اس کو جتلانا ہے کہ بھئی ہم نے خرچ کیا۔ آیت نمبر 263، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقات یتبعوها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس مال نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو نہیں جتلانا۔ اگر آپ نے جتلا دیا تو آپ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہو۔ اب اگر آپ نے کوئی اچھی بات کہہ دی ہے اور اگر غصے کو درگزر کر دیا یا کسی کی ایسی ناگوار بات درگزر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد ایذا دی جائے، جس کے بعد جتلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 264، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کا میਂہ برسا تو مٹی بہہ گئی اور پتھر کا پتھر باقی رہ گیا۔ اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہوئے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ خرچ کر کے جتلانا نہیں ہے۔ اب آپ کی خرچ کرنے کے بعد نیت ہی نہیں صحیح، خرچ کی آپ کی نیت ہی نہیں صحیح، آپ کی نیت ہے کہ آپ نے جتلانا ہے، آپ کی نیت ہے کہ آپ نے دکھانا ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ صاف ستھرا پتھر ہے، تھوڑی سی مٹی اس کے اوپر پڑی ہے اور اس میں وہ اپنا بیج ڈالتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے اور بیج بھی اس مٹی کے ساتھ بہہ جاتا ہے، لہٰذا پیداوار بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی مثال اس آدمی کی ہے جو احسان جتلاتا ہے، ریاکاری کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں یہ سب کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پانے کی اس کی نیت ہی نہیں ہے، اس کی نیت ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اسے جو ہے وہ اپریشیٹ کریں، جبکہ اس طرح سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں گے اور دنیا میں کہلوا چکے۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکو۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھلایا اور قرآن پڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا
کیا تو نے عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے خود علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو تم نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھاتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے دنیا میں عالم اور قاری کہا جا چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں جا پھینکو۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اموال سے نوازا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تو پسند کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو تم تو اس لیے خرچ کیا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہاری واہ واہ کریں، اور تم تو دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ تو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اسے جہنم میں جا پھینکو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ کتنی خطرناک حدیث ہے، ہمارے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہمارے جو اعمال ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں یا ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا۔ آیت نمبر 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَصَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنی پوری دل جمی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو، اور اگر اس پر زور کا میंہ برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا میंہ نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہوتی ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ربوہ سے کیا مطلب ہے؟ ربوہ ربو سے مشتق ہے جس کا معنی بڑھنا اور پھلنا پھولنا ہے، اور ربواتہ سے مراد ایسی زمین ہوتی ہے جس کی سطح عام زمین سے قدرے بلند ہو اور قدرے نرم بھی ہو۔ ایسی زمین عموماً سرسبز اور شاداب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے خلوص نیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دل جمی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو وہ ایسی زمین کا مستحق ہوگا جو پھوار پڑنے پر جو ہے اسی سے کام چلا لے، اور اگر زوردار میںہ برسے تو دگنی پھل دے، اور یہ اتنے اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ دونوں صورتوں میں اجر و ثواب تو ضرور ملے گا، مگر پہلی صورت میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ پچھلی صورت سے بہرحال کئی گنا زیادہ ہوگا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ شعوری یا غیر شعوری طور پہ لوگوں کے لیے تو نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی ہے۔ تو پھر ہماری مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے پورے دل سے خرچ کرتے ہیں، بغیر احسان جتلائے، بغیر ریاکاری کرے، وہ بلند ترین باغ جس پر اگر میںہ برسے زوردار تو وہ دگنا پھل دے، اور اگر سیدھا بھی پڑے بغیر پھوار کے ہلکی سی پھوار پڑے تو پھر بھی اس کے لیے فائدہ ہو اور پھر بھی وہ پھل دے، یعنی اجر و ثواب دونوں طرح سے ہے، لیکن پہلے حصے میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہم نے مال دیا ہے وہ خوشنودی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا یا کس لیے دیا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔